اعلیٰ حضرت کا چیلا آپ کا استقبال ہے، انمیوٹ کریں. آپ کی آواز گم ہو گئی ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آ رہی ہے، بتائیے. جی، تو میں نے یہ اسٹریم دیکھا تھا، ایک اسٹریم دیکھا تھا آپ کے چینل پر، جی جس میں ایک نعت تھا کہ وہی جو عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جی یہ ذرا اس کا ریفرنس بتائیں گے کون سی کتاب میں اعلیٰ حضرت کی لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. کس نے کہا تھا، کہاں پہ کہا تھا، میں نے اگر آپ کبھی تو بتائیں؟ سنا تھا، نہیں، اس میں کیا، اس جو آپ نے سنا تھا اس میں کیا اسی چینل پہ سنا تھا. کسی نے یہ آپ دعویٰ کی؟ نسبت جی بتائیے. جی شیخ سرفراز. نہیں، میں یہ پوچھ اچھا رہا ہوں کہ سرفراز جب بھائی، آپ نے وہ ایک منٹ سرفراز بھائی، ایک منٹ جی یہ جی آپ جواب کے لیے بولیے. ان سے اتنا پوچھ لیجئے. نہیں، مجھے صرف اتنا بتانا کہ آپ ہی ان سے پوچھئے کہ یہ کیا شعر غلط ہے کیا، اتنا ہے خالی بتا دیں کہ کیا شعر ان کی نظر میں غلط ہے یا صحیح ہے. یہ بھی بتا دیں تو پھر حوالہ دیا جائے گا. آئیے آپ. یہ شعر تو کفریہ ہے، غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کفریہ بول رہا ہوں. اب حوالہ دیجیے اب. نہیں، میں جہاں پر آپ نے سنا تھا وہاں پر کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے؟ ہاں، مطلب بریلویت کتاب میں اس احسان الہی ظہیر نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، اور آپ لوگ صرف اسی کا کتاب پڑھتے ہیں، تو آف کورس کسی نے بولا تھا، میں نے سنا تھا، مجھے یاد نہیں نہیں، بہت آپ پہلے. نے اسٹریم کا حوالہ دیا نا، ہاں، تو اسی کیا اسٹریم پہ میں نے اسٹریم میں سنا تھا. آپ اس لوگوں میں سے اسٹریم کسی میں نے کیا بولا تھا. کسی نے اس اسٹریم میں کسی نے یہ کہا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے؟ کیونکہ یہ شعر میں نے تو پڑھا تھا، لیکن میں نے احمد رضا خان صاحب کی طرف منسوب نہیں کیا تھا اس کو. نہیں، کسی نے ایسا کہا تھا کہ اچھا احمد رضا خان وہی ہے نا جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے، ایسا کہا تھا کسی نے. میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے. اچھا، تو آپ البتہ اپنے کلیم کو آپ کہہ رہے یہ ہیں شعر کہ بریلویوں کیا، یہ شعر بریلویوں کے ہاں معروف ہے، اور معروف ہے. ان کے ہاں پڑھا نہیں، ہاں احسان معروف ہے الہی بھائی، ظہیر پڑھا نے جاتا ہے. احسان الہی کہاں پر ظہیر کا نے تو احسان نہیں ظاہر نے؟ ان کی طرف اچھا، اگر منسوب کیا احسان ہے. ظاہر صاحب نے منسوب کیا ہے تو آپ وہ مجھ کو وہ حوالہ دیں واٹس ایپ پر، اور اگر احسان ظاہر صاحب نے اس کو منسوب کیا ہے تو. اور دوسری طرف اگر مان لو ان کی طرف نہیں، کسی بریلوی کی طرف مجھے کیا ہے وہ نہیں، وہ کسی میں نے کسی بریلوی شاعر کی طرف اس کو منسوب ہو کر کے پڑھا ہے. فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ارے نام تو کیا کوئی ہے، بھی غالباً بریلوی ہو جائے خوشتر گا کیا؟ نورانی صاحب نے. کوئی بھی نعت ارے پڑھے گا بھائی، تو وہ بریلوی شعر ہو آپ جائے کے گا. یہاں پر معروف ہے، وہ شعر ایسا نہیں کہ کوئی نیا، کہ یہ شعر کسی اہل حدیث نے بنایا ہے. ارے جب ہم خود ہی اس یہ کو شعر کسی اہل کفریہ حدیث بول نے رہے ہیں نا. بنایا ہے. جب ہم خود ہی تو آپ کفریہ بول رہے کفریہ ہیں تو بول رہے ہیں معروف نا، کیسے آپ ہوگا؟ اکیلے تھوڑی نا بریلویوں کے ترجمان ہیں، آپ اکیلے آپ بریلویوں یوٹیوب کے دیکھیے گا نا، ترجمان نہیں ہے نا. یہ شعر کس یوٹیوب نے دیکھیے بنایا گا ہے بھائی؟ یہ کسی اہل حدیث نے بنایا ہے؟ یہ کسی اہل حدیث نے یہ شعر بنایا ہے؟ کس نے نہ بنایا ہے یہ شعر؟ نعت پڑھتے تو اقبال جیسے بھی ہیں، تو ایک اقبال کام کریں بریلوی آپ، تھے کیا؟ میں ایک مرتبہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس شاعر کا نام کیا ہے، اور بہت معروف شخصیت ہے وہ جس نے یہ شعر لکھا ہے، بلکہ اس کے دفاع تو میں نے سارے بریلوی مضمون نہیں ہو پڑھے جاتے نا، جن بات لوگوں یہ نے ہے. تعویل کیا ہے. جس میں ابھی آپ جو ہے نا آسی کیا نام تھا ان کا، دیکھیے اس شاعر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تھوڑی دیر ہولڈ کر دیتے ہیں آپ. یہ ہاں ہاں، موقع ملے گا تو دیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں بھائی صاحب، ہولڈ کی بات نہیں. پہلی بات تو احمد رضا خان صاحب کی طرف میں نے منسوخ نہیں کیا تھا. باقی یہ شعر کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، یہ بریلوی نے بنایا. یہ شعر ان کے یہاں پر پڑھا جاتا ہے، قوالیوں بنایا میں نہیں پڑھا کسی، جاتا میں ہے، یہ تھوڑی کہہ اشعار رہا میں ہوں پڑھا کسی جاتا نے ہے. پڑھا اور نہیں وہ ہوگا. بات ہم نے ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بریلوی تھا؟ تو اہل اچھا حدیث یہ شعر سرفراز پڑھے گا ہی بھائی، نہیں نا. یہ اہل حدیث یہ شعر نہیں پڑھیں گے، نہیں یہ صرف شعر بریلوی بریلوی اہل پڑھے حدیث گا. اہل دنیا حدیث میں کیوں رہتے شعر ہیں پڑھے کیا؟ گا بھائی؟ اہل حدیث یہ شعر کیوں پڑھے گا؟ باقی دنیا میں نہیں رہتے کیا کوئی اچھا لوگ؟ سرفراز بھائی، یہ کتنے اشعار کے بارے میں یہ حوالہ، مجھے کوئی ایک ہی یہی، ارے چلو بھائی وہ ٹھیک ہے، چھوڑو یہ شعر. مان اچھا، لیا آج یہ جو شعر، شعبان بھائی نے شعر پڑھا ہے یہ اس کا ہی ہاں، حوالہ کر لے، اس کا ہی کیا دفاع کر لیں. خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی دیوان محمدی میں ہے. نقش فرید نقش ہے رب مجید کا، اظہار ذات حق ہے سراپا فرید کا. ہفت اقتاب میں یہ شعر ہے. جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا. حشر کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو، اپنے سایہ میں چلا احمد رضا. یہ کیا بولے مداحِ اعلی حضرت میں شعر موجود ہے. حاجیو آؤ ان کی تو شہنشاہ ایک ہی کا کتاب ہے روضہ مدارج دیکھو، تفسیر، کعبہ تو پتہ نہیں دیکھ چکے، کتنی کتاب کا کعبے نام کا لے رہے ہیں، کعبہ میں نے دیکھو. یہ سنا کس نہیں. کا شعر ہے؟ مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے علی پور بھی، ادھر آؤ تو اچھا ہے ادھر آؤ تو اچھا ہے. بھائی آپ کے یہاں کوئی ایک دو شعر نہیں ہے بھائی. ارے ارے بھائی، آپ کہیں انہوں گے نے تو صرف شعر کے مدارج انبار تفسیر لگ لکھا جائیں ہے، گے. پہلی بات تو یہ ہے.
باقی تو انہوں نے لکھا نہیں. آپ کتنی ساری کتابوں کا نام بتا رہے میں ہیں. مطلب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ موقع دیجئے, ہم صفحہ نمبر کے ساتھ اور ایڈیشن کس سال کا ہے اس کے ساتھ میں اس شعر سے خطرناک اشعار, شعر نہیں اشعار دکھا دیں گے آپ کو, اور ایک دو نہیں سینکڑوں دکھا دیں گے آپ کو, بس ذرا موقع چاہیے. لیکن دوسری طرف ٹھیک ہے, لائیں گے. اسماعیل دہلوی کو جو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ, تو اسماعیل دہلوی کا ایک منٹ رک جائیے. یہ شعر آسی غازی پوری کا ہے. آسی غازی پوری کو جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے؟ پہلے یہ بتائیے. آپ مجھے نہیں پتا کون ہے بھائی وہ بندہ. آپ نہیں جانتے تو یہ آپ کا پرابلم ہے نا بھائی. زید بھائی میں نے ایک لنک آپ کو لگایا ہے, اس کو شیئر کر دیں یہاں پر. جی یہ کون سا بریلوی جس نے کتاب لکھی؟ کوئی کتاب لکھی ہے کیا اس نے؟ مجھے ملا نہیں ہے لنک. ایک منٹ زید بھائی. ہاں میں نے ان کو رکھیں تھوڑا سا اندر, میں بھی وہ آپ کو بھیجتا ہوں تب تک کہ کسی اور اس کو لے لیں. پرائیویٹ چیٹ میں اتنے زوردار ہاٹ ڈسکشن چل رہے ہیں نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گیسٹ وہاں پہ اپنا پورا جذبہ ختم نہ کر دے ڈسکشن کرنے کا. چلیں تب تک. اچھا ایک زید بھائی وہ ابھی لگا دیا میں نے, وہ اس کو بھی لگائیں. اور ان کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ بریلوی ہے کہ نہیں بریلوی ہے, پوری کتاب ہی ان کو دے دیتا ہوں میں آسی غازی پوری کی. پہلے یہ شعر لگا دیں آپ, جو پہلا میں نے بھیجا ہے آپ کو. ایک منٹ لگا رہا ہوں. میں نے کسی زمانے میں غالباً وہ خوشتر نورانی سے کی جو ان کا طاہر قادری, کیا نام ہے بھائی اس کا, ارشد قادری کا جو پوتا ہے, اس میں باقاعدہ اس شعر پر میں نے مضامین پڑھے اس کی تعویل پر. دیکھیے یہ باقاعدہ وہ صوفی نامہ جو ریختہ ہے نا, اس میں آسی غازی پوری کے نام سے یہ شعر موجود ہے. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اعلی حضرات کا میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے, آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علامہ اسحاق ظہیر نے کہا ہے, تو آپ دلیل پیش کریں گے. میں نے اعلی حضرت کا یہ دعویٰ نہیں کیا, میں نے کہا کہ بریلوی عالم ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں اوپر آسی غازی پوری کا نام لکھا ہوا ہے, آسی غازی پوری. زوم کریے سر, زوم. زید بھائی اس کو تھوڑا سا رائٹ میں کریے گا تو یہ چھوٹا آ رہا ہے کیا؟ جی میں زوم کر رہا ہوں. ہاں یہ اس کا جو یہ جو صوفی نامہ کے نیچے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, آسی غازی پوری لکھا ہوا ہے. ان کا ڈیٹ آف برتھ کتنا ہے پہلے یہ بتائیے, ان کا ڈیٹ آف برتھ. ایک منٹ بھائی, میں آپ کو ایک کتاب ہی پوری دکھا دیں. زید بھائی دوسری والی لنک میں نے شیئر کیا ہے, وہ دوسری والی لنک بھی لگا دیجئے, ریختہ ہی کی ہے وہ لنک بھی. جی یہ تو مجھے شاعر ہی دکھ رہے ہیں, تو یہ اسکالر تو کوئی ہوں گے نہیں میرے بھائی. ابھی بریلوی ثابت کرنا ہے نا آپ کو. دیکھیے یہ ایک آپ کے معروف عالم دین ہیں مولانا محمد فاروق رضوی مسعودی, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حضرت آسی غازی پوری. کیا لکھا ہے؟ سرزمین ہند کے دو عشاق رسول, ایک حضرت آسی غازی پوری اور حضرت رضا بریلوی. تو یہ دو چیزیں ملا کر کے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک بریلوی مولوی کا شعر ہے. میں نے ریختہ ہی سے اس شعر کا حوالہ بھی پیش کر دیا آپ کے سامنے, اور ریختہ ہی سے آپ کے سامنے یہ بھی پیش کر دیا کہ یہ بریلویوں کے مولوی ہیں. دونوں چیزیں تو ثابت ہو گئیں. اب بولیں. نہیں میں تو کلیم کر رہا ہوں. دیکھو یہاں اسٹریم میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا, یہ شعر میں نے پڑھا تھا, اور اسٹریم میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ احمد رضا خان کا صاحب کا یہ شعر ہے. اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ آپ دلیل پیش کریں گے کہ وہ احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے, یہ علامہ اسحاق ظہیر نے ایسا لکھا ہے. میں نے کہا یہ میں نے دیکھو ابھی بھی آج بھی میں نے یہ کہا کہ بریلویوں کا یہ شعر پڑھایا جاتا ہے, ان کے شاعر نے لکھا ہے. پڑھا جاتا ہے تو مطلب پبلک میں ہی مشہور ہوگا, ایسا کچھ تو ہے نہیں میرے. ارے بھائی تمہارا مولوی لکھ رہا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے سرزمین ہند کے دو, جس کا باقاعدہ احمد رضا خان کے مقام کو اس کے برابر اس کا مقام کیا جا رہا ہے کہ دو سرزمین ہند کے دو عشاق رسول. فاروق رضوی مسعودی یہ کتاب شائع کر رہا ہے, اس میں احمد رضا خان اور آسی غازی پوری دونوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں سرزمین ہند کے دو عشاق رسول ہیں. کتنا بھاگو گے آپ؟ پہلی بات تو اس جو شعر آپ نے جو ہے نا وہ شعر, اسی شعر ہاں فتاوی رضویہ میں سیم شعر پر کفر کا فتویٰ موجود ہے, اور میں آپ کو دکھاؤں گا کسی دن. نہیں پہلے دکھا دیجیے, بہت اچھی بات ہے بھائی. آپ یہاں پہ ہم تو دکھا رہے ہیں, آپ کسی دن دکھائیں گے کہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو یہاں پر دکھا رہے ہیں. اور ابھی میں تلاش کروں گا تو مجھ کو وہ مضمون بھی مل جائے گا. میں نے 1-2 قسطوں میں مضمون پڑھا ہے جس میں اس شعر کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ غازی پوری نہیں لکھا ہے, کس نے لکھا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا, وہ چھوڑیے, آپ کو دکھا دیا نا کہ یہ بریلوی شعر ہے. تو آپ ہم نے نہیں پڑھا نا, آپ کو کفر کا فتویٰ لگانا ہے. جب آپ دکھائیں گے تو آپ آسی غازی پوری پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے, ٹھیک ہے. اگلی مرتبہ آپ وہ شعر بھی لائیے اور آسی غازی پوری پہ فتویٰ لگائیے کہ کافر تھا یہ, ٹھیک ہے.
शेख अगले हमको क्या बार बोले अगली आप? बार से कुफ्र का पहले फतवा ये भाई कुफ्र के फतवे की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है हमने शेर बोला है और ये कुफ्र का फतवा ला करके दिखा देंगे तो हम पर कुफ्र साबित हो जाएगा। भाई कुफ्र का फतवा लगाओगे तो किस पे लगाओगे? अपने मौलवी पे कुफ्र का फतवा लगाओगे तुम। हमको मत क्या, हमको कुफ्र के फतवे से क्यों डरा रहे हो? शेर तुम्हारे मौलवी का है, कुफ्र का फतवा लगाओगे तुम्हारे मौलवी पे कुफ्र का फतवा लगेगा, तो हमको किस बात से आप डरा रहे हो? आप मुझको किस बात से डरा रहे हो मेरे भाई? मौलवी तुम्हारा, शेर तुम्हारे मौलवी का, तो कुफ्र का फतवा तुम्हारे मौलवी पे लगेगा। हम भी तो यही बोल रहे हैं। हम कब बोल रहे हैं कि ये शेर ईमान वाला है? भाई हम भी तो कह रहे हैं कि कुफरिया शेर है, हम भी कह रहे हैं कि ये कुफरिया शेर है। ना लेकिन मेरी और बात हम कह रहे हैं तुम्हारे मौलवी ने लिखा है, तो कुफ्र का फतवा किस पे लगेगा? तुम्हारे मौलवी। बात इस पर हुई थी। मैंने शुरू से लेकर तब से अभी तक के मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं दावा किया ये। अगर आप कह रहे हैं कि अल्लामा ज़हीर ने ये बात लिखी है, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि कुफरिया शेर है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो हजरत आसी गाजीपुरी पर फतवा लगा रहे हैं ना कुफर का, आप ये हजरत आसी गाजीपुरी पे कुफर का फतवा लगा रहे हैं ना? मुझे नहीं पता कि उन्होंने लिखा, जिसने भी लिखा है वो काफिर है, इतना मैं अरे तुम्हारे सामने तो अरे भाई तुम ये कोई ऐसी भी नहीं कि कोई आलतू फालतू वेबसाइट है, रेख्ता से तुम्हारे सामने हवाला पेश कर रहा हूँ कि शेर इनका है ना, तहकीक करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ, तहकीक करनी पड़ेगी। जब अपने ऊपर आता है तो आप मुहक्किक अहलदीस हो जाते, वरना मुकल्लिद रहते हैं। जब अपने ऊपर आता है तो अब आप हाँ मुहक्किक हो जाते हैं माशाल्लाह, बाकी तो फिर आप मुकल्लिद ही रहते हैं। ठीक है, चलिए लाइएगा, अगले हफ्ते इंतजार करेंगे आपके फतवे का। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो इन्होंने इल्जाम लगाया कि i+ स्ट्रीम में ये की निस्बत की गई आला हज़रत की तरफ, तो आपने कहाँ सुने? कान में बात कैसी गई? आपके दिमाग में बात कैसे आई? कुछ तो प्रूफ होगा ना आपके पास। नहीं, एक दिन क्या हुआ था, मेरे YouTube पर स्ट्रीम आ गया था, तो शॉर्ट्स था या पूरा वीडियो था मुझे याद नहीं, बहुत पहले था, तो मैंने देखा था। तो क्योंकि आज मैंने ज्वाइन किया है, उस दिन भी किया था, उस दिन सर इसीलिए आया था मैं। अच्छा ज़ैद भाई, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर मसलन साहवन या चूंकि बरेलवी शेर है और आला हजरत साहब के यहाँ भी इस तरह के अशार मौजूद है, मैंने अभी पढ़ के सुनाया था, तो अगर किसी की जबान से निकल भी जाए भाई, इस तरह से गलती हो जाए, तो हो सकती है ऐसी गलती, निस्बत में मंसूब करने में ऐसी गलती हो सकती है। अगर हमारा कोई आदमी, अगर हम में से किसी ने ऐसा कहा होगा और आप वो दिखा देंगे, याद नहीं है, तो हम उससे मतलब बरात कर लेंगे कि भाई हमने गलत कहा, हमने निस्बत गलत की, हम इसके एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज जैसे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, तो आज आप इस कदम आगे बढ़े हैं कि आपने कहा कि कुफ्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हमें वो चीजें तो बैठ के साबित नहीं करनी है आपको, हमें इसके आगे की बातें करके कुछ आगे की बातें साबित करनी है। तो मैं तो ये भी नहीं मानता कि अल्लाह अकबर है, तो मैं इसको कैसे कुफ्र नहीं मानूंगा। आपने खुद कहा कि ये चीज कुफ्र है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, माशाल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए। नहीं, हमारे सारे उलमा बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखिए आप। अब आप जानबूझकर मतलब ऐसा कर रहे हैं। नहीं, देखो कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जमीनी हकीकत जो है ना, जमीनी हकीकत आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। इस वाले में जमीनी हकीकत अलग है। नहीं ज़ैद भाई, नहीं, सुनिए एक मिनट भाई, ऐसा है कि सारे बरेलवी उलमा इस तरह की बातों को कुफ्र नहीं कहते हैं। एक मिनट भाई, कुछ बरेलवी उलमा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं, अंधभक्त नहीं है, हम तारीफ करते हैं। ये कह रहे हैं, मैंने अभी आपको जो किताब, मैंने भी जो किताब आपको पेश की, पहले ये जो किताब का सरवरक मैंने लगाया है ना, ये किताब कौन सी है? मोहम्मद फारूक रिजवी मसूदी की किताब है, हजरत आसी गाजीपुरी और हजरत रजा बरेलवी सरजमीन हिंद के दो उशाक़ रसूल। इसका सफ़ा नंबर 15 है। आप कह रहे हैं कि अहमद रजा खान साहब ने कुफ्र का फतवा लगाया है। अच्छा, ये कोई मामूली आदमी की किताब भी नहीं ना, ये बंदा मामूली है। मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही जो दारुल करम के बानी हैं, उनका इस किताब पर तकरीज मौजूद है कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। हाँ, और इस पर जो है वो, अच्छा, अब इसका जो मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही साहब ने सफ़ा नंबर 9 पे जो इसका वो लिखा है, उसमें वो लिखते हैं देखिए इत्तेफाक से ये शेर भी यहाँ पर मौजूद है। लिखते हैं हजरत, सफ़ा नंबर 14 खोलो। लिखते हैं कि हाँ, अगर 14 नंबर सफ़ा आप खोल सके ज़ैद भाई तो खोलें। नीचे लिखते हैं वो, हजरत आसी गाजीपुरी का एक मशहूर शेर है, वही जो मुस्तवी अर्श है खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। बाज लोगों ने, अब ये खुद लिखते हैं सफ़ा नंबर 15 पर, कि बाज लोगों ने इसे अपनी लाइल्मी और नादानी से मुस्तवी अर्श था पढ़ा और फिर शिर्क व कुफ्र के
فتوا تک اسے پہنچا دیا. استوا علی العرش ایک ایسا نازک مسئلہ ہے جس کی صحیح کیفیت کا علم اللہ ہی علیم و خبیر ہے. یہاں اس شعر میں تھا نہیں بلکہ ہے کہا ہے حضرت عاصی نے، جس سے سارا اعتراض خود بخود دور و کافور ہو جاتا ہے. خانقاہ رشیدیہ جونپور کے سابق سجادہ نشین حضرت مولانا شاہد علی علیمی اس سلسلہ میں رقم تراز ہیں کہ حضرت عاصی کا ایک مطلع جس پر کم علم مولویوں نے کفر اور شرک کا فتویٰ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. حضرت نے جب یہ غزل کہی تو اس وقت میں خدمت میں حاضر تھا. اب دیکھیں یہاں پر تو آپ کے خانقاہ رشیدیہ کے سجادہ نشین کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس شعر پر کفر و شرک کا فتویٰ دیا ہے وہ کم علم مولوی ہیں. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے اس کو کفر کہا ہے، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کم علم مولویوں نے اس پر کفر و شرک کا فتویٰ دیا. نہیں، وہ تو اب آپ خود فیصلہ کریں. وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ اس کی اچھا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ شعر صحیح، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شعر کفری ہے، اب آپ بولنے لگے مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. مطلب نہیں، وہ ہاں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ شعر کفریہ ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شعر کفریہ ہے، آپ تعویل کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھ رہے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. کتنا ڈل مل کرو گے بھائی اپنے ایک اس کو بچانے کے لیے. انہوں نے ایسا نہیں کہا. آپ نے ابھی پڑھا نا، کچھ تو پڑھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے اس شعر پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور یہاں پر حضرت سجادہ نشین حضرت مولانا شاہد علی علیمی فرما رہے ہیں کہ کم علم مولویوں نے کفر و شرک کا فتویٰ دیا ہے. نہیں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں. شرک کا فتویٰ دیا ہے کہ نہیں دیا اس شعر پہ؟ وہی جو عرش پر تھا خدا ہو کر، اس کی جگہ انہوں نے کوئی اور سینٹینس یوز کیا ہے. اچھا انہوں نے سینٹینس یوز کیا ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. چلو تھا کی جگہ ہے کر دی. اب بتائیے کفریہ ہے کہ نہیں شعر؟ انہوں نے کہا تھا نہیں تھا بلکہ ہے تھا وہاں پر شعر میں. چلو بھائی تھا ہٹا دیتے ہیں لگا دیتے. اب بتاؤ شعر کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار لائن پھر سے پڑھیے. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بتاؤ شعر کفریہ ہے کہ نہیں؟ صرف تھا اور ہے کا معاملہ ہے. اب بتاؤ شعر کفریہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں مطلب نکلنے لگا. ابھی تک یہ تو کفر تھا شعر، اب آپ تعویل پر آ گئے. آپ بھائی کیسے مقلد ہو یار؟ اتنا صریح کفریہ شعر کو اب تک خود بول رہے تھے کہ کفر ہے، اور اب آپ کیونکہ اپنے مولوی کا حوالہ مل گیا آپ کو، صرف اس لیے کہ آپ کے مولوی کا حوالہ مل گیا، ایک صریح کفریہ شعر کا مطلب نکالنے لگے. اب آپ ارے بات تو سنیے. آپ نے پہلا لائن پڑھا کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا نا، مستوی عرش ہے خدا ہو کر. ہاں، تو میں مستوی عرش مطلب یہ سمجھ رہا ہوں جیسا کہ حدیث میں شاید میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھیں گے، اور عرش کی جو تھرون ہوگا، تھرون پر بیٹھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب بھائی خدا ہو کر لکھا ہوا ہے، خدا ہو کر مستوی ہے. رسول اللہ نہیں، خدا کی بات ہو رہی ہے. وہی جو مستوی ہے عرش ہے خدا ہو کر. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مدینے میں اتر پڑا ہے تو پھر یہ تو کفر ہے. تو آپ وہی تو میں بول رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کفر کہا ہے ان کو کم علم مولوی کہہ رہے ہیں آپ کے حضرت سجادہ نشین مولانا شاہد علی علیمی صاحب. مطلب ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھرون پر بیٹھے ہوں، اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے. بھائی خدا لکھا ہوا ہے، خدا ہو کر کے جو مستوی ہے، خدا ہو کر جو مستوی ہے وہ لکھا ہوا ہے. خدا ہو کر ہے تو پھر کفر ہے. تو وہی تو میں بول رہا ہوں. تو جو ان لوگوں نے کفر، جنہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کفر ہے، آپ تو کم علم مولویوں کی فہرست میں آ گئے، کیونکہ حضرت مولانا شاہد علی علیمی فرما رہے کہ کم علم مولویوں نے کفر و شرک کا فتویٰ دینے سے بھی دریغ نہ کیا. احمد رضا خان صاحب نے اس کو کفر کہا ہے نا. تو ویسے آشار تو کفریہ ہی ہیں، تو کوئی بھی کفر کا ہی فتویٰ لگے گا. اچھا، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھو پہلی بات آپ نے اس بات پر آپ نے کہا کہ بھائی یہ نہیں میں یہ، ارے بھائی ایک چیز مان رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ کس کے لیے مان رہے ہیں؟ یہ مان تھوڑی رہے تھے، یہ بڑی مشکل سے منوایا گیا. یہ مان کہہ رہے تھے کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی جاہل کا شعر ہے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ کسی جاہل کا شعر ہے. یہاں یہ آپ کہہ رہے تھے کسی جاہل کا شعر ہے. آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ کس کا شعر ہم نے پڑھ دیا. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ عاصی غازی پوری آپ کے بریلوی جماعت کے بہت بڑے مولوی ہیں. اتنے بڑے مولوی ہیں کہ حضرت شاہد علی علیمی جو سجادہ نشین ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو اس شعر پر کفر کا فتویٰ لگا دے وہ کم علم مولوی ہے.
भाई शेर कहने वाला आपकी जमात का आलिम है, ये मान लिया ना पहली बात आपने। पहली बात तो मुझे पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर इस पर भी कोई कुफ्र नहीं बोल रहा है तो वो काफिर है। हाँ, शेर कहने, मैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शेर कहने वाला आपकी जमात का मौलवी है, ये तो मान लिया ना आपने, आसी गाजीपुरी। भाई हमारे जमात में तो कुछ लोग जैद भाई, ये जो रिख्ता का मैंने, जैद भाई, ये जो रिख्ता का मैंने वो दिया था, उसका सफा नंबर 15-14 आप लगा दें इसको स्क्रीन पर, इन पर हुज्जत तमाम हो जाएंगे। अहले हदीस में कुछ लोग मिल जाएंगे कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ यहाँ वहां मत घूमो, यहाँ वहां कहाँ जा रहे हो, वहां कहाँ जा रहे हो भाई, वहां कहाँ जा रहे हो तुम? पहले आपने गुफ्तगू की शुरुआत यूं की थी कि गोया कि हमने कोई हवा में शेर चल रहा था उठा करके बरेलवियों पर फिट करके इल्जाम लगा दिया। आपका इल्जाम साबित नहीं हुआ ना, बरेलवियों ही का शेर है ना ये। आपने आला हजरत की तरफ मंसूब किया, मेरा इल्जाम ये था। ठीक है भाई, ठीक है, आला हजरत वाली बात तो आपका इल्जाम झूठा था, मैंने नहीं सर कहता, लेकिन ये बरेलवियों का शेर है ना, बरेलवी उलमा का शेर है ना। बरेलवी उलमा बाकायदा उसके दिफा में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग इसको कुफ्र शिर्क कहते हैं वो असल में इल्जाम तराशी करने वाले हैं और कमिल मौलवी हैं। तो बरेलवियों का शेर, अरे भाई मैं दिखा रहा हूँ ना आपके सामने, जैद भाई इनको स्क्रीनशॉट इनको लगा दे, मैं स्क्रीनशॉट भेजिए या तो आप। अच्छा सरफराज भाई, एक काबिल तारीफ, एक मिनट ये आदिल भाई की एक काबिल तारीफ बात है, हर एंगल से, जिस एंगल से भी कहें वो काबिल तारीफ है, और ऐसा कोई भी हो काबिल तारीफ है। वो ये कि बहरहाल वो चाहे किसी की तरफ मंसूब मानते हैं नहीं मानते, वो हमारा आलिम तुम्हारा आलिम जो भी, आप जितना भी एंगल लाएं, लेकिन उसमें एक बात यह है कि इस शेर को बहर सूरत ये कुफ्र मानते हैं और ऐसी चीज को कुफ्र और शिर्क का तस्वुर करते हैं। यानी तौहीद का ये मसाला इनके जहन में अच्छी तरह क्लियर है और इन जैसे बहुत सारे बरेलवी उलमा के यहाँ क्लियर है। तो कम से कम इस पॉइंट में, इस जुज़इये में ये काबिल तारीफ है कि अलल अकल कम अज कम शिर्क का ऐसा गलबा नहीं है कि इसको भी बहुत सारे लोग तौहीद मानने वाले हैं, या इसको भी लोग मानते हैं कि नहीं ये शिर्क नहीं है, ये आईने तौहीद है, आईने नाते रसूल है। तो कम से कम एक आदमी इस बात को तस्लीम कर रहा है, गोया अगर वो आला हजरत की तरफ निस्बत खराब जानते हैं, किसी बरेलवी आलिम की तरफ निस्बत खराब जानते हैं, तो गोया वो ये मान रहे हैं कि ये खराब चीज है, ये खराब चीज है, हमारे आलिम से इसे मंसूब नहीं होना चाहिए। इस बात को ये तस्लीम कर रहे हैं। कितने तो ऐसे हैं जो इसी को काबिल फख्र और लायके फख्र और अदब आलिया का नमूना मानते हैं। तो इस हवाले से ये भाई जो है, नहीं शाबान भाई, ये नहीं, अरे भाई आप शाबान भाई ये कब तक के उसको तस्लीम कर रहे थे कुफ्र है, जब तक ये साबित नहीं हुआ था कि इनके मौलवी का है। जैसे ही साबित हो गया कि इनके मौलवी का है, सरफराज भाई नहीं जैसे ही साबित हो गया कि इनके मौलवी का है, झिझक रहे हैं, वो तो फितरी है, वो तो फितरी है, थोड़ा झिझक रहे हैं, जब तक इनको ये साबित, मैं यही तो अपने सामीन को दिखा रहा हूँ कि जब तक ये नहीं साबित हुआ था कि इनके मौलवी का है, तब तक के ये तो इसको कुफ्र मान रहे थे। जैसे ही साबित हुआ इनके मौलवी का, ये तावील करने पर आ गए। हालांकि उसमें तावील की क्या गुंजाइश है? बाद में भी इन्होंने कहा, लास्ट में भी कहा, अरे भाई मैं तुम्हारे मौलवी की किताब का स्क्रीनशॉट पेश कर रहा हूँ, तुम्हारे कि कोई आम सा बंदा नहीं है ये, यासीन अख्तर मिसबाही इतना मशहूर, तो तुम कौन हो भाई? फिर तुम कौन हो नुमाइंदा करने वाले? फिर तो आप कौन है नुमाइंदगी करने वाले भाई? यहाँ मैं बरेलवियों के उलमा का हवाला दे रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि इनकी बात ना मानी जाए। आप एक मजहूल आदमी, क्या नाम है आपका? पहले सुनिए, बात सुनिए, आपका क्या नाम है? आप अपने मजहूल नाम से आए हैं, आला हजरत का चेला, नाम तक अपना नहीं बता रहे, और आप कह रहे हैं आप बरेलवियत के नुमाइंदा हैं। और मैं यहाँ पर किताब का हवाला दे रहा हूँ जो शाये हुई है बरेलवी मकतबा से, मुकदमा का हवाला दे रहा हूँ। मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही को आप नहीं जानते, बहुत मशहूर आदमी भाई, दारुल कलम जो है उसके बानी है, बहुत मशहूर आदमी है बरेलवी जमात के, उनका हवाला दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही की बात कबूल ना की जाए बरेलवियों की नुमाइंदगी में, और ये आप क्या लिख कर के आए हैं? क्या नाम है आपका? आला हजरत का चेला। आप अपना नाम भी असली नहीं बता रहे, और आप चाह रहे हैं कि आपकी नुमाइंदगी कबूल कर ली जाए बरेलवियों के लिए। बहरहाल स्क्रीनशॉट पर भी मैंने वो बात लगा दी है, उसमें भी ये बात वाज़ेह है। देखिए वो इबारत फिर से आप पढ़ लें, मौलाना शाहिद, वो आप पढ़ लें। अभी वो उधर मत जाइए, उधर मत जाइए कि यहाँ पे आपकी बात फंस गई तो आप वहाँ शाह इस्माइल की तरफ जा रहे हैं। हम अब आप लोग हम लोग को गैर मुकल्लिद कहते हैं ना, हम किसी का दिफा ही नहीं करते। अभी शाबान भाई ने आज जो है ना वो वजाहत कर दी, अभी आज शाहिद भाई ने अभी वजाहत कर दी शाबान भाई। ऊपर जैद भाई, ऊपर थोड़ा, हाँ ये देखिए ये इबारत जो मैंने आप, और ऊपर जैद भाई, और ऊपर, हाँ
یہ دیکھیے خانقاہ رشیدیہ جونپور کے سابق سجادہ نشین حضرت مولانا شاہد علی علیمی سلسلے میں رقم ترازیں حضرت عاصی کا ایک مطلع جس پر کم علم مولویوں نے کفر اور شرک کا فتویٰ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. حضرت نے جب یہ غزل کہی تو میں اس وقت خدمت میں موجود تھا, وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جب یہ مطلب فرمایا تو میری طرف مخاطب ہو کر کہا میاں شاہد جوہلا اس شعر پر اعتراض کریں گے, اور ان کا اعتراض جواب مصر اول میں موجود ہے, یعنی اب بھی وہ مستوی علی العرش ہے. افسوس کی اگر معترضین نے حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی فصوص الحکم وغیرہ دیکھا ہے تو گستاخی کی جرات نہ ہوتی. یہ آگے فصوص الحکم کا حوالہ دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ, وہ جو شیخ اکبر جس کو کہتے ہیں ابن عربی, اس کا جو عقیدہ ہے نا, اسی عقیدے کا حوالہ بنا کر کے انہوں نے یہ شعر لکھا ہے. اور ابن عربی کا کیا عقیدہ تھا اس سے پہلے بھی ہم وحدت الوجود کی اس میں واضح کر چکے ہیں. بہرحال یہ بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے, آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا چیلا آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شعر تو کفریہ ہے, جیسے ہی ثابت ہو گیا کہ ان کے اپنے مولوی کا شعر ہے, انہوں نے فوراً تعویل کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا. اس سے ان لوگوں کا مزاج اور عقیدہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا میری بات ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, جس کو سمجھنا تھا اچھے سے سمجھ میں آ گیا. بلا وجہ بحث بڑھا کر کے فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں جائے گا نا زبردستی, تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ویسے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.